آپ جنات پر یقین رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، لیکن ہماری زمین پر بے شمار ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں سے لوگ گزرنے سے کتراتے ہیں۔ ہانٹڈ قلعوں سے لے کر مصائب اور موت کی بھیانک سٹوریز تک ہم نے کچھ خوفناک مقامات کی لسٹ جمع کی ہے۔ یہ ایسی جگہیں ہیں جن کے قصے وہاں کے سٹیزنز کے دماغ میں بھرے پڑے ہیں۔ کیا واقعی ہی یہ اتنی خطرناک ہیں؟ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میر ٹی وی۔ نمبر 1، مورس جمیل مینشن۔ مورس جمیل مینشن نیو یارک سٹی برٹش ملٹری آفیسر روگر مورس نے 1765 میں بلڈ کیا تھا۔ یہ 9 بیڈ رومز والا ولا قدیم ترین گھر ہے۔ اسٹیٹ سے میوزیم میں آنے والے کچھ وزٹرز اس جگہ کو دیکھنے جاتے ہیں جہاں کبھی جارج واشنگٹن رہتا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ یہاں رہنے والے لوگوں میں سے ہی کسی ایک کو گھوسٹ کی صورت میں دیکھیں گے۔ مورس کی وائف ایلیزا جمیل اپنے ویڈنگ اور ریئل اسٹیٹ کے خوشحال کاروبار کے ذریعے نیو یارک کی امیر ترین وومنز میں سے ایک تھی۔ اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ پر اسرار حالات میں ہوئی، جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ جمیل کا اس سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایلیزا کی موت 150 سال سے زیادہ پہلے ہوئی تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کی روح اب بھی حویلی کو پریشان کرتی ہے۔ وزٹرز قدموں اور سرسراہٹ کی آواز سننے کی اطلاع دیتے ہیں، اور کچھ نے ایک پر اسرار عورت کو دیکھا ہے جو گزرنے والوں کو دھکیلتی ہے۔ اس میوزیم جیسے گھر کو لے کر اور بھی بہت سی سٹوریز ہیں، اس لیے کہ یہ بہت پرانے دور سے ہی ایسی کہانیاں اپنے اندر رکھتا ہے۔ نمبر 2، ہاورڈ مینشن۔ برش پارک 20ویں صدی کے درمیان میں اینٹوں سے بنی یہ برک بلڈنگ ایک غیر معروف گھر تھی، جس میں صحبت کی تلاش میں دولت مند حضرات کے لیے ایک کوٹھے کی میزبانی کی گئی تھی۔ برسوں بعد حویلی خالی ہو گئی۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس گھر کے تہخانے سے بہت سی لاشیں ملی ہیں، اور پہلے سے ہی ایک خوفناک ڈسکوری کو اور بھی ٹھنڈا کرنے کے لیے ہر جسم کے دھڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پرفیکٹ سرکل معلوم ہوتا ہے۔ اس کا کوئی بھی مجرم اب تک نہیں ملا، اور یہ گھر آج بھی خالی پڑا ہے۔ نمبر 3، نیو اورلینز لوزیانا لالاری ہاؤس۔ ڈاکٹر لوئس لالاری اور ان کی وائف ڈیفنی 1832 میں نیو اورلینز کی فرانسیسی کوارٹر میں اپنے کریول میں چلے گئے۔ وہ اپنی ڈنر پارٹیز اور ایکسپینسو سوشل سرکل کے لیے فیمس تھے، لیکن جب کہ ان کے دوست ان کو سٹی کے بہترین اور انوسینٹ ماڈل کے طور پر جانتے تھے۔ اس کپل کی ڈارک اور ٹوسٹڈ سیکرٹ لائف تھی۔ فیملی کے لائف سٹائل کو بہت سے غلاموں نے سنبھال رکھا تھا، اور مسز لالاری خاص طور پر ظالم تھی۔ اس نے اپنے کک کو کچن کی فائر پلیس سے زنجیروں سے باندھ کر رکھا ہوا تھا، اور پڑوسی ہمیشہ دیکھتے تھے کہ ان کے گھر ہمیشہ بہت سے لوگ ڈیلی جاب کے لیے آتے تھے، جن کا پتہ نہیں چل سکا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا۔ سن 1834 میں آگ بھڑک اٹھی، اور فائر فائٹرز نے گھر میں ایک خوفناک منظر دیکھا۔ وہ کیا تھا؟ 7 غلام بھوکے دیواروں سے جکڑے ہوئے تھے، اور ان پر کافی تشدد کیا جاتا تھا۔ ان کے زخموں سے دکھ رہا تھا۔ جب لالاری کے جرائم سامنے آئے تو وہ وہاں سے فرار ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ کوئی نہیں ڈھونڈ سکا۔ تقریباً 200 سالوں سے حویلی میں غیر معمولی ایکٹیویٹیز کی نیوز آتی رہتی ہیں، جن میں گھوسٹ کے قدموں اور ان رومز میں رونے کی آوازیں شامل ہیں جہاں مسز لالاری نے غلاموں کو رکھا ہوا تھا۔ نمبر 4، ویلسکا ایکس مرڈر ہاؤس۔ آسٹیوا میں یہ غیر معمولی گھر کبھی ایک چونکا دینے والے جرم کا مقام تھا۔ 10 جون 1912 کی صبح میری نے دیکھا کہ اس کے پڑوسی صحن میں اپنے معمول کے مطابق کام نہیں کر رہے تھے، اور حقیقت میں گھر غیر معمولی طور پر پرسکون تھا۔ مزید تفتیش پر میری نے مور کی فیملی کے 6 لوگوں کے علاوہ رات کو 2 مہمانوں کو اپنے بستر پر مردہ پایا، جنہیں کلہاڑی سے قتل کیا گیا تھا۔ قتل کے بارے میں نظریات بہت زیادہ ہیں، اور کسی کو بھی اس جرم کی سزا نہیں سنائی گئی۔
یہ گھر اب آنے والوں کے لیے کھلا ہے، جس میں رات بھر رہنے کا آپشن بھی شامل ہے، جو بچوں کی پر اسرار آوازیں سننے، دروازے کھسکنے اور غیر واضح سائے کی اطلاع دیتے ہیں، جو اندھیرے کے آس پاس لوگوں کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں۔ نمبر 5، ایمٹی ویل ہاؤس، لانگ آئلینڈ، نیو یارک۔ 13 نومبر 1947 کو 23 سالہ رونالڈ جے ڈی فیو جونیئر نے اپنے پورے خاندان کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا جب وہ اپنے 2 والدین اور 4 بہن بھائیوں سمیت اپنے بستروں پر سو رہے تھے۔ رونالڈ نے قتل کا اعتراف کیا اور اسے 25 سال عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ صرف 1 سال بعد جارج اور کیتھلین لیڈز نے ایک سودے میں شاندار گھر خریدنے کے موقع پر چھلانگ لگا دی۔ وہ جلدی میں جانے سے پہلے صرف 1 ماہ تک وہاں رہے اور ان 28 دنوں میں جو کچھ انہوں نے تجربہ کیا اس کی اسٹوری بہت زیادہ فیمس رہی ہے۔ لوئٹس کی فیملی نے دعویٰ کیا کہ وہ ہر صبح 3:15 پر نیند سے جاگ جاتے تھے۔ ان کو بعد میں علم ہوا کہ یہ ڈیفیو کے قتل کا سیم ٹائم تھا۔ ان لوگوں نے عجیب و غریب طریقوں سے سونا شروع کر دیا، بالکل اسی طرح جس طرح ڈیفیو کے مردہ بچے ملے تھے۔ انہوں نے گھوسٹ کی سمیل، آوازوں اور غیر واضح مظاہرے کی بہتات کی اطلاع دی، جس میں دیواروں سے سبز کیچڑ نکل رہی تھی۔ ان میں سے بہت ساری تفصیلات پر سوال اٹھائے گئے تھے، لیکن لوئٹس فیملی کا اصرار ہے کہ گھر کی بھیانک تاریخ اسے آج تک پریشان کرتی ہے۔ نمبر 6، ویلی ہاؤس، سین ڈیاگو، کیلیفورنیا۔ ہاؤس کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی ایک بہت ہی سرعام پھانسی دی گئی تھی، جس کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مس ویلی نے 1855 میں اپنے خاندان کی پراپرٹی کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا تو اس کی قسمت پر مہر ثبت ہو گئی۔ جب سے وہ پہلی بار داخل ہوئے تھے، آگ لگنے اور گھر پر حملے سمیت بدقسمت واقعات کا ایک سلسلہ اس فیملی کو پریشان کر رہا تھا۔ حالات نے 1885 میں اس وقت مزید خرابی اختیار کی جب ویلی کی چھوٹی بیٹی وائلٹ نے خود کو سینے میں گولی مار دی۔ اس کے بعد سے رہائشیوں، ممبرز اور وزٹرز نے وائلٹ کو دیکھا، جو اب بھی اداسی سے بھرپور تھی۔ وہ 2nd فلور پر کھڑی رہتی ہے جہاں اس نے خود کو گولی ماری تھی۔ اس وقت بھی جو لوگ اس گھر کا وزٹ کرتے ہیں انہیں بہت سے اثرات نظر آتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔